ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، انگنت لاتعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر۔ یوں تو اللہ رب العالمین کے اہل ایمان پر، ہم سب پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں۔ وہ اتنے انعام اور احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی شمار بھی کرنا چاہے تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان نعمتوں میں سے ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس نعمت کا تذکرہ خاص طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، اپنی اس نعمت کے متعلق کوئی اتنے بڑے اعلیٰ انداز سے احساس نہیں دلوایا جتنا کہ اس نعمت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ ہم نے ایک بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے تمہارے اوپر۔ وہ احسان یہ کیا ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی رسول بنا کر تمہیں مبعوث فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آپ کی بعثت میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے۔ معاشرے میں ایک ذی شعور انسان، سمجھدار، عقل مند، دانا انسان سب سے پہلے اپنے حقوق کو جانتا ہے اور سامنے والے کے حقوق کو جانتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں کسی سے پیار یا کسی سے نفرت یا کسی کے ساتھ مطلقاً زندگی کا سفر کرنا، وہ یہ رویہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کا رویہ ایک دانش مندانہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے حقوق کیا ہے، کوئی ادارہ ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، کوئی شخص ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، تو میں حقوق کی سب سے پہلے ادائیگی کروں، اپنے اوپر جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کروں۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا، ایک بحیثیت طالب علم جو گزارشات پیش کروں گا، وہ گزارشات اس نقطے پر ہیں کہ امت محمدیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، میرے اور آپ کے اوپر اللہ کے نبی کے کیا حقوق ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، اللہ کی ذات کے بعد کوئی ہستی ہے جو سب سے زیادہ قابل احترام، ذی وقار ہے، وہ کس کی ہے؟ جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جتنا معاملہ حساس ہے اس کی ادائیگی اور سب سے پہلے حقوق کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرنا ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورۃ اسراء۔ رب العالمین فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا، اسراء کروایا، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں پر جو نقطہ استشہاد ہے وہ لفظ بعبدہ کا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور غرض ہے کہ جو بھی شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس عظیم مذہب کو اختیار کرنے کے لیے جو سب سے پہلے کلمات ادا کرنے ہیں، وہ کلمات کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، میں ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہونا، یہ تسلیم کرنا اور اس بات کا اعلان کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف کی بات ہے۔ بعض لوگ کم فہم وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنا، اللہ کے نبی کو بندہ کہنا، یہ آپ کی شان میں تنقیص ہے۔ قطعاً نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے خود فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، لوگوں جان لو مجھے ایسے نہ چڑھانا، میری شان میں، میری عزت میں، میری محبت میں ایسا مبالغہ آرائی مت اختیار کرنا جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے حوالے سے رویہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں جان لو انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد ہوں اللہ کا، تمہیں کیا کہنا چاہیے میرے حوالے سے؟
فقولوا عبد اللہ و رسولہ، تم کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قولو کے لفظ کے ساتھ، صیغہ امر کے ساتھ یہ واضح کر دیا، یہ تعلیم دے دی، حکمن کہا کہ میرے حوالے سے یہ نظریہ، یہ عقیدہ اختیار کر لو، میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، فرمایا طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے، فرمایا یہ عظیم سعادت اس شخص کے لیے ہے، لمن رآنی وآمن بی، جس شخص نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھ پر وہ ایمان بھی لے کر آیا، میری زیارت کی اور بحالت ایمان میں، فرمایا اس کے لیے طوبیٰ ہے۔ اور فرمایا وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، فرمایا طوبیٰ بشارت ہے، یہ سعادت ہے اس شخص کے لیے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ، پہلی مرتبہ میں 1 مرتبہ کا ذکر کیا، 1 مرتبہ فرمایا طوبیٰ ہے، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ 7 مرتبہ ہے طوبیٰ اس شخص کے لیے لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد، پہلا جو حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرنا، آپ پر ایمان لانا۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا، آپ کا احترام کرنا، اس انداز سے آپ کا احترام کرنا، عزت اور توقیر کرنا کہ نہ تو مبالغہ آرائی ہو اور نہ تقصیر ہو، نہ مبالغہ ہو اور نہ تقصیر ہو، شان میں کمی ہو، اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ اہل ایمان پر لازم ہے، یہ فرض ہے۔ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والوں کے حوالے سے قرآن میں اعلان فرمایا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، فرمایا وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، آپ کی توقیر کرتے ہیں، آپ کے دست بازو بن کر دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت میں آپ کے معاون ثابت ہوتے ہیں، اور اس دین ہدایت کی، اس سچے دین کی، اس دین کو، اس پر عمل پیرا رہتے ہیں، اس نور کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اعلان فرمایا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کے حوالے سے اللہ نے خصوصی لفظ فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تعظیم کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرک تھے، بعد میں بحمد اللہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور عظیم صحابی رسول ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ کے غلام نہیں تھے، آپ کے ماننے والوں میں سے نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، آپ کے پاس آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کچھ چیزیں مشرکین کی طرف سے پیش کرنی تھی، معاملات طے کرنے تھے، اور یہ شخص جب اپنی قوم کی طرف واپس لوٹتا ہے تو کیا الفاظ کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں شاہ ایران کے پاس بھی جا چکا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس بھی جا چکا ہوں تمہارا سفیر اور نمائندہ بن کر، اس وقت کہ سب سے عظیم بادشاہ نجاشی اس سے بھی میں ملاقات کر چکا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہوئے اس کی قوم کو نہیں دیکھا جتنی عزت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، آپ کے متوالے، آپ کے صحابہ کر رہے تھے۔ میں نے دنیا میں آج تک کسی شخص کی اتنی عزت کرتے ہوئے کسی قوم کو نہیں دیکھا جتنی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، ان کے ماننے والے کرتے ہیں۔ اور وہ کیا الفاظ کہتا ہے؟ کہتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وہ پانی کی بوندیں، وہ قطرات زمین پر نہیں گرتے، مستعمل پانی، استعمال شدہ پانی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بوندیں، وہ استعمال شدہ وہ قطرات وہ اپنے ہاتھوں میں، ہتھیلیوں میں لیتے ہوئے، سجاتے ہوئے اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں۔ یہ عزت تو میں نے کائنات میں کسی شخص کو ایسے کرتے ہوئے کسی شخص کی نہیں دیکھی جتنی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور ثانیاً وہ جو حکم کرتے ہیں ان کے ماننے والے سر خم تسلیم کرتے ہیں اس حکم کو، اس حکم کے آگے چونچرا نہیں کرتے، کوئی رائے، کوئی حیل و حجت پیش نہیں کرتے، اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس حکم کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ محبت کا جذبہ یہ ہے، اطاعت کا جذبہ یہ ہے۔ اتنی عزت، اتنی توقیر کرتے ہوئے اس روئے زمین پر کوئی اور قوم نہیں ہے جتنی کہ اصحاب کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تعلیم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، آپ کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے۔ یہ دو نکات۔ دوسرا جو حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کی تعظیم اور توقیر ہے۔ تیسری چیز محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، فرمایا جس شخص میں تین چیزیں پائی گئیں اس شخص نے حقیقتاً اسلام کی چاشنی کو، اسلام کے ذائقے کو پا لیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ایمان کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوں، وہ والدین ہوں، وہ جائیداد ہو، وہ اولاد ہو، وہ بیوی بچے ہوں، غرض ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہوں اس کے نزدیک تو کون ہو؟ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے دو ہستیاں اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور نمبر 3 وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی شخص سے اگر وہ محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کی شہرت، عزت کچھ مقصود نہیں۔ کسی سے محبت ہے تو صرف اس لیے میرا اللہ خوش ہو جائے، میں اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں، یہ رب کی اطاعت کرنے والا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، دین کو صحیح طور پر اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہے، میں نے اس کو اچھا پایا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، میں بھی اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں پائی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بشارت دے دی، فرمایا اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اللہ کی قسم ہے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان علیہم مجمعین وہ گفتار کی بھی سچے تھے، کردار کی بھی سچے تھے۔ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قربان جاؤں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لأنت احب الی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کر یہ کہتا ہوں آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں، اولاد سے زیادہ پیارے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر پیار ہے آپ سے، بیوی بچوں سے زیادہ بڑھ کر پیار ہے،
کاروبار دنیا کی مال و متاع سے زیادہ پیار ہے، ہاں اپنی جان بھی مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پھر تیرا ایمان پورا نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان تو نے پانا ہے، ایمان کے مقام کو حاصل کرنا ہے، مومن بننا ہے، پھر تیرے پر یہ لازم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تیری اپنی جان سے بھی زیادہ تجھے عزیز ہونی چاہیے۔ جب یہ بات سنی پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن اللہ کی قسم ہے اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر محبت کرتا ہوں تو کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العالمین سے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے معاملات کو ہم دیکھ لیں تو پھر خطرناک تصویر میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ صحابہ کرام عمر فاروق وہ تھے، سچی بات کہی اور سچی بات کہہ دینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی اور ایمان کے مقام کو پا لیا۔ یہ کیا ہے؟ محبت رسول۔ آپ نے واضح کہہ دیا دو ٹوک انداز میں، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی تم دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے، تم ایمان کے مقام کو، اس شرف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان علیہم مجمعین کی بے شمار امثلہ موجود ہیں اس حوالے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے اقربا نے ہی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ یہ شروع اسلام کی بات ہے، ابھی اسلام اس وقت کمزور تھا۔ ہوش آتا ہے، آنکھ کھلتی ہے کچھ دیر کے بعد، زبان پر سب سے پہلا جملہ یہ ہے این محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں، ظلم کرنے والوں، مارنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ وہ پھر مارتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جب افاقہ ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے، پھر یہی سب سے پہلا سوال، نہیں سوال کرتے اپنے اوپر رحم کرنے کا، اپنی جان بخشی کا، سوال ہے تو کس چیز کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ محبت تھی ان کے دلوں میں، یہ پیار تھا ان کے دلوں میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہی بہت کچھ برکات اہل ایمان کو نصیب ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی محبت بھی ایسے ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ وہ محبت وہ دعووں کی حد تک نہ ہو، وہ محبت دعووں کے ساتھ، زبان کے ساتھ بھی ہو، اور کردار بھی ہمارا یہ ثابت کرے کہ ہم محمد رسول اللہ ہم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اور محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ جس سے محبت پھر کی جائے اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ اب ایک حق یہ بھی ہے، چوتھا حق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، جو دے دیں اس کو تھام لو، اللہ سے ڈرتے رہو، اسی نصب العین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لو، اللہ تمہیں کامیابیاں نصیب کرے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو تھام لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، یہ ضابطہ ہے تمہارے لیے اہل اسلام، ایک مضبوط قانون ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان علیہم مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کی، آپ کی اطاعت کی، بے شمار امثلہ آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گی، علماء کرام سے سنی ہوگی۔ اور اطاعت رسول جو شخص نہیں کرتا، غرض ہے کہ وہ عمل کتنا ہی مستحسن کیوں نہ ہو ہماری آنکھوں کے اندر، حقیقتاً وہ عمل خوبصورت نہیں ہے، میرے اور آپ کے سمجھنے میں، میرے اور آپ کے دیکھنے میں شاید وہ ہمیں عمل اچھا لگے، اگر وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، وہ عمل قطعاً باعث نجات نہیں ہو سکتا۔ عمل اور میرے اور آپ کی فلاح کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے اطاعت رسول شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، خراب مت کرو۔ معنی کیا ہوا؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹو گے تمہارے اعمال باطل ہیں، تمہارے اعمال بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں۔ تو اطاعت رسول ہمیں اپنے جملہ امور میں اختیار کرنے چاہیے۔ وہ امور عبادات کے حوالے سے ہوں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ امور ہمارے اقتصادی معاملات سے تعلق رکھنے والے ہوں، معاشرتی معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، عائلی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے جملہ امور کے اندر اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف نماز کی حد تک ہے، نماز کی حد تک قطعاً نہیں، جی ہاں نماز میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، جملہ امور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ اگر نہیں کی تو پھر دنیا اور آخرت کے اندر ایک بہت بڑی ہولناکی کی خبر اللہ نے قرآن میں دے دی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمائے جو لوگ من کے اندر عموم ہیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ مرد و زن ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ بڑے بڑے عبادتیں، بڑے بڑے معاملات کرنے والا ہو ظاہری طور پر، اللہ نے فرمایا جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی مخالفت کرے گا، ان کے احکام کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنے انداز سے زندگی کو بسر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ پھر دنیا میں بھٹکتے پھریں گے، جہاں منہ لیے پھریں گے، پھرتے رہیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، انجام ان کا جہنم کی آگ ہے، اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ عزیزان اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں فلاح ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں دنیا اور آخرت کی تباہی مقدر ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت کریں، اور اطاعت قرآن و حدیث سے معلوم ہوگی۔ اہل علم کے مجلسوں میں بیٹھ کر خطبات اور دروس کو توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ اہل علم سے رہنمائی حاصل کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے جملہ امور کو طے کیجیے، جملہ امور کو طے کیجیے۔ اللہ انشاءاللہ میرے اور آپ پہ ضرور رحم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اطاعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کرنا۔ اختلافی معاملات ہوں، جملہ امور میں جو حرف آخر بات ہو وہ کس کی ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی سیرت پر، ان کی زندگیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، خلیفہ اول ہیں، جانشین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، سوال کرتی ہیں جدہ کا حصہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ جدہ دادی کو کہتے ہیں، دادی ہے، نانی ہے، جدہ کہلاتی ہے۔ دادی کا، نانی کا شریعت میں کیا حصہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، جواب نہیں تھا۔ کون ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ مصلی کی طرف ان کو تلقین کی کہ آپ نماز پڑھائیے، جن کی شان، جن کی عظمت ایک تفصیلی موضوع ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو کال کرتے ہیں کہ آج جمع ہو جائیے، آج میٹنگ ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے اصحاب رسول نے۔ تمام صحابہ کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں، میرے ساتھیوں مجھے اس حوالے سے میری رہنمائی کیجئے، کیا کسی کے علم میں کوئی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے کسی کے ذہن میں، کسی کے علم میں، کہ جدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں جی ہاں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو سدس دیا ہے، چھٹا حصہ دیا ہے۔ جدہ کے حوالے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم نے یہ خود فیصلہ سنا، آپ نے فرمایا جدہ کا چھٹا حصہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اپنے معاملات میں فیصل آخری بات اسی کی ہے تو کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے قبل حضرت عمر کو دیکھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کا دور خلافت ہے، ایک خاتون کے حوالے سے فیصلہ کیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، قوم جمع ہو گئی، اس کی سزا کا وقت ہو چکا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، فرماتے ہیں امیر المومنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں، مجنون، سونے والا۔ فرمایا اے امیر المومنین یہ خاتون تو وہ ہے جو مجنون ہے، مجنونہ ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بآواز بلند اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تیرا احسان ہے عمر فاروق پر کہ تو نے ایسے بندے مجھے عطا کیے، اگر علی المرتضیٰ آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سناتے، میری بر وقت میری اصلاح نہ کر دیتے، آج عمر فاروق سے قتل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد صحابہ کرام رضوان علیہم مجمعین وہ تھے اپنے فتوے کو، اپنے موقف کو، اپنی رائے کو پیچھے کر دیتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے، کس کے مقابلے میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور ہے، کوفہ میں تھے آپ نے مرتدین اسلام کے حوالے سے اعلان کیا کہ آپ اسلام میں آ جاؤ، تمہیں عام معافی کا اعلان ہے، اگر نہیں آؤ گے تو پھر سن لو علی المرتضیٰ تمہیں زندہ جلا دیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دیا۔ بصرہ کے گورنر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا امیر المومنین لا تعذبوا بعذاب اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا کہ یہ جلانے کا عذاب اللہ کا حق ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو زندہ جلائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے اعلان کیے ہوئے کو، اپنے اس فیصلے کو واپس لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر۔ تو عزیزان اسلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ میرے اور آپ پہ کوئی بھی اختلافی معاملات ہوں، دنیا کے امور، دینی امور، اپنے امور کے اندر اگر کسی کو فیصل مقرر کرنا ہے تو کس کو؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو، وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، اللہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور اس عمل میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی شریک کیا کہ تم بھی کلمہ پڑھنے والوں، محمد کے غلاموں صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ جی ہاں، درود و سلام وہ پڑھنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر بہت سے درود پھر رہے ہیں، کسی کا لکھ، کسی کا ثواب، کوئی لکھ پتی کے نام سے، کوئی 50,000، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، نئے نئے نام، نئے نئے مقرر کردہ اجر و ثواب، جس کا جو دل چاہا طے کر لیا۔ نہیں، اجر و ثواب فضیلت وہ ہے جو میرے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن واحدتن، جس شخص نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کریں گے۔ یہ درود ابراہیمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھلایا ہے، مختصراً درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ آپ جمعے میں، درس میں، مجلس میں، کسی محفل میں
جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا کریں، خاموش نہیں، فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ وہ شخص بخیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا وہ شخص بخیل ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں اور خوشی سے پڑھا کریں، محبت سے لبریز ہو کر پڑھا کریں، اپنے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سماتے ہوئے، آپ کے احسانات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی محنتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پھر نبی کریم پر درود پڑھیں، پھر دیکھیں اس درود پڑھنے کا ذائقہ اور لذت آپ کو کیا محسوس ہوگی۔ صرف زبانی طور پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان راتوں کو، ان تکالیف کو سامنے رکھیں، وہ شیب ابی طالب کی تکلیف کو سامنے رکھو، اس نبی نے کتنے پتھر کھائے میرے اور آپ کے لیے، اس امت کی کامیابی کے لیے، جنت کے راستے پر ان کو لے کر جانے کے لیے اس نبی محترم نے کتنی تکالیف کھائی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اس بات کے حریص تھے کہ لوگ اسلام ایمان قبول کر لیں، اللہ کی جنتوں کے حقدار بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی کیا شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، امت کا درد ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود کتنا پڑھوں، میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ آپ کے لیے درود کے لیے مقرر کر دوں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ اس سے زیادہ پڑھیں گے آپ کے لیے فائدہ ہوگا، بہتر ہوگا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں اپنی دعا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا آپ پر درود پڑھوں گا، آدھا آپ کے اپنے لیے دعائیں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ اس سے بھی زیادہ کر دو گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تہائی۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کر دو گے بہتر ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری دعا میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ فرمایا اذن اے میرے صحابی اگر آپ ایسا ہی کرو گے تو پھر ایسے ٹائم میں اللہ آپ کے تمام امور میں کافی ہو جائیں گے، آپ کے تمام غموں اور پریشانیوں میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر الفاظ ہیں صحیح الجامع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ایسا کرو گے اللہ آپ کے غموں کے لیے بھی کافی ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت کے معاملات کو، پریشانیوں کو اللہ خود سنبھال لیں گے، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من صلی علیہ حین یمسی وحین یصبح، جو شخص مجھ پر صبح بھی شام بھی درود پڑھتا ہے، جو شخص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح بھی درود پڑھتا ہے شام میں بھی درود پڑھتا ہے، بہت بڑی بشارت دینے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھائیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں دوستوں کو، اس نسخے کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے، جو شخص مجھ پر صبح بھی شام بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا اس شخص کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر، اگر میں اور آپ اس بات کے سچے تمنا رکھنے والے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھیں، اللہ کے نبی کی شفاعت کو حاصل کریں، تو آج اس خطبہ جمعہ میں اس وقت ایک عزم کر لیجئے کہ اللہ نے جب تک زندگی دی ہے صبح و شام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا، اور جس کو نبی کریم کی شفاعت نصیب ہو گئی اس کا بیڑا پار ہے، کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو سنا ہے سنایا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو، تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔